اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکذب وعصا ثم ادبر یسعی فحشر فنادی فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ گفتگو جاری تھی سورہ نازعات کی تفسیر کے حوالے سے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے فکذب وعصا، فرعون نے حجت الہی کو جھٹلایا اور اس کی نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعی، پھر اس نے ان کی دعوت سے پشت کی، موسیٰ اور ہارون کی دعوت سے کی مخالفت کی اور ان کے خلاف اقدامات کیے۔ یسعی یعنی ان کے خلاف اقدامات کیے۔ فحشر فنادی، پھر اس نے سب لوگوں کو جمع کیا، جادوگروں کو جمع کیا، پکارا، سب کو وہ جمع کیا، سرداروں کو پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے برتر بالاتر مصر کا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، پھر اللہ نے اس کو آخرت یعنی آتش برزخ کے عذاب، دنیا کے غرق ہونے کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس قصے میں کہ ظالم کا کیا حال ہوا، ولی خدا کا خدا نے ساتھ دیا، ولی خدا کی ہمراہی کی، خداوند عالم نے نصرت کی۔ بے شک اس قصے میں فی ذلک، موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عذاب سے ڈرتے ہیں کہ فرعون پہ جو عذاب نازل ہوا اس سے اگر بچنا چاہتے ہو تو فرعونیت ختم کرو۔ فکذب وعصا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی دعوت دی، اس نے معجزے کو طلب کیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، اپنے جیب میں رکھا یعنی اپنے سینے پہ رکھا، اور ان کا ہاتھ سورج کی مانند چمکنے لگا، اور جیب سے مراد یہاں سینہ ہے، جیب سے مراد سینہ ہے کہ شرح صدر تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے سینے میں، پاکیزگی تھی، طہارت تھی، خدا کی معرفت تھی۔ جو ہی انسان کامل نے اس ہاتھ کو سینے پہ لگایا پھر وہ روشن ہو گیا، ید بیضا ہو گیا۔ فرعون بیمار تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور معجزے کو جھٹلایا، بیمار معنوی بیمار تھا، متکبر تھا، مغرور تھا، اور جادوگروں کو کہا کہ معجزے کو جھٹلایا، اور جناب موسیٰ کو بھی جادوگر کہا، اور جادوگروں کو بھی جب مقابلے کے لیے لایا اور جادوگر اس کے سامنے جب تسلیم ہو گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہو گئے تو جادوگروں کو بھی دھمکی دی اور جناب موسیٰ کو کہا کہ یہ سب سے بڑا جادوگر ہے، اور ان کی نافرمانی کی جناب موسیٰ کی اور جناب ہارون کی، فرعون نے نافرمانی کی۔ ٹھیک، بس بدن اگر بیمار ہو تو انسان ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، طبیب کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ اس کا بدن معتدل ہو جائے، بیماری اس سے دور ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر روح بیمار ہو تو انسان معنوی طبیب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمارے روح کے طبیب ہیں، روح کے ڈاکٹر ہیں، بس روح کے ڈاکٹر ہیں۔ ائمہ علیہ السلام ہمارے روح کے ڈاکٹر ہیں۔ فرعون نے اپنی بیماری ٹھیک نہیں کرائی جناب موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سینے سے روشن ہاتھ نکالا، ید بیضا نکالا، اگر آمادہ ہوتا یہ فرعون تو یہ پاکیزہ ہاتھ ید بیضا جناب موسیٰ ان کے سینے پہ رکھتے اور ان کا سینہ پاک ہو جاتا، لیکن فرعون نے قبول نہیں کیا۔ فرعون کے اندر فرعونیت تھی، فرعونیوں کے اندر فرعونیت تھی اور انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ثم ادبر یسعی، فرعون نے دعوت جناب موسیٰ کو باطل قرار دیا اور ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ یسعی یعنی ان کے خلاف کوششیں کی۔ فحشر فنادی فقال انا ربکم الاعلی، سرداروں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا
اور سب سے کہا فقال انا ربکم الاعلی، پھر اس نے اپنی مملکت کے اطراف سے زور و جبر سے لوگوں کو جمع کیا، پھر اس نے ندا دی کہ میں تمہارا مصر کا یعنی مصر کا میں سب سے بڑا رب نہیں ہوں۔ سارے مشرکین تھے، سب نے رب بنائے ہوئے تھے، الگ الگ رب بنائے ہوئے تھے، یہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ رب کہتا تھا اس علاقے کا، مصر کا، کہ میں سب سے برتر، میں خود کو سب سے برتر رب سمجھتا ہوں، یعنی اسی مصر کے حوالے سے، سارے ربوں کے حوالے سے، جو بس وہ اپنے رب ہونے کی دلیل، ہم نے کہا تھا پہلے بھی کہ اپنی دلیل دیتا تھا کہ مادی وسائل میرے پاس زیادہ ہے، زمینیں میرے پاس زیادہ ہے، محل میرے پاس زیادہ ہے، نہریں میرے پاس زیادہ ہیں، اس وجہ سے میں سب سے بڑا رب، کہ قرآن کریم نے کہا یا قوم الیس لی ملک مصر، اے میری قوم مصر کی زیادہ ملکیت میری نہیں ہے؟ بس یہ دلیل ہے کہ میں تمہارا اعلیٰ رب، یعنی سب سے زیادہ سرمایہ میرے پاس، سب سے زیادہ سرمایہ میرے پاس ہے، اس وجہ سے میں تمہارے ان جو سارے مشرکین تھے، تمہارے یہ جو بنائے ہوئے رب ہیں، ان میں سے اعلیٰ ترین رب میں ہوں، اعلیٰ ترین رب میں ہوں، ٹھیک۔ بس فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، کیا میں مصر کا حاکم نہیں، میرے باغات نہیں، مصر کا رب نہیں، برتر رب، بالا تر رب یہ؟ فقال انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بس خدا نے پکڑ لیا، اخذ کلمہ کنایا ہے عذاب دینے کے لیے، خدا نے عذاب میں پکڑ لیا اسے، نکال الآخرۃ والاولی، نکال سے مراد عذاب ہے، دنیا اور اخروی عذاب سے، دنیاوی عذاب میں بھی اور اخروی عذاب میں بھی پکڑ لیا۔ اخروی عذاب سے آپ لے سکتے ہیں مراد کہ ابھی برزخی عذاب ہو رہا ہے، کہ قرآن نے کہا ہے کہ صبح اور شام ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، برزخی عذاب۔ دنیاوی عذاب کہ وہ غرق ہو گئے سمندر میں یا دریا میں، غرق ہو گئے، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، بس خدا نے پکڑ لیا اسے، اخذہ پوری طرح احاطہ کرنا، پوری طرح گھیراؤ کرنا، بس پوری طرح پکڑ لیا خدا نے اسے، نکال الآخرۃ والاولی، عذاب میں دنیاوی عذاب کے غرق کیا، اور اخروی عذاب یعنی عالم برزخ میں کہ صبح شام ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر قیامت کا بھی عذاب ہوگا اس کے لیے دائمی ابدی، ٹھیک۔ خداوند عالم نے فرعون اور اس کے لشکر کو عذاب میں پکڑ لیا اور دنیا میں غرق کر دیا، اور جہنم میں برزخی آگ میں خدا جلا رہا ہے، انہیں برزخی آگ میں جلا رہا ہے۔ ذالک سے مراد یہ، ان فی ذالک، ذالک سے مراد یہ قصہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو تھوڑے لشکر کے ساتھ تھے، کس طرح فرعونیوں کے مقابلے میں، کہ بہت زیادہ لشکر تھا فرعونیوں کا، یہ سب سے زیادہ تھے اس وقت فرعونی، ان کے مقابلے میں جناب موسیٰ، ان فرعونیوں کے مقابلے میں جناب موسیٰ اٹھے کھڑے ہوئے، اور خدا کی نصرت شامل حال رہی جناب موسیٰ علیہ السلام کو، اور جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے جا کے دعوت دی، دعوت حق دی، ڈرے نہیں، خوف نہیں کھایا، کیونکہ نصرت الہی ان کے ساتھ تھی۔ خدا کی نصرت جب جس کے ساتھ ہو وہ کبھی ڈرتا نہیں۔ اور ایک تھا فرعون جس کے پاس لشکر بہت زیادہ تھا، اس پہ عذاب الہی آیا، زیادہ لشکر ہونے کے باوجود وہ ہار گیا، عذاب الہی میں پڑا، دنیا میں غرق ہو گیا، اور برزخ میں اسے آتش میں جلایا جا رہا ہے۔ بس خدا کہہ رہا ہے کہ اس قصے میں ان فی ذالک، اس قصے میں عبرت ہے، لیکن کس کے لیے عبرت ہے؟ لمن یخشی، اس کے لیے جو عذاب الہی سے ڈرتا ہے، جس کا دل عاجز ہے، جو قلبی لحاظ سے بیمار نہیں ہے۔ بس فرعون قلبی لحاظ سے بیمار تھا، تم لوگ قلبی لحاظ سے بیمار نہ ہو۔ تم اگر اپنے ڈاکٹر، اپنے طبیب، اپنے روحانی طبیبوں سے رجوع کرو تو قلبی بیماریاں تمہاری دور ہو جائیں گی۔ بس ہمیں بھی ید بیضا کی ضرورت ہے،
کہ ہمارے سینے کو بھی کوئی پاک کرنے والا ہو، جس طرح جناب موسیٰ فرعون کے پاس گئے اور کہا ید بیضا کا موضع دکھایا، اپنے سینے شرح صدر سے اپنے ہاتھ کو روشن کیا اور کہا کہ آؤ کہ میں تمہیں پاک کروں، لیکن وہ پاکیزہ نہیں ہوا تو ولی خدا کی بات کا اثر بھی اس پر نہیں ہوا۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ